بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، علی حمار، ایک دراز گوش پہ، یقال له عفیر، اس گدھے کا یا اس دراز گوش کا نام تھا عفیر۔ فقال یا معاذ، تو آپ نے فرمایا اے معاذ، حل تدری، کیا تم جانتے ہو، حق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے، علی عبادی، اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پہ۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ، تو بے شک اللہ تعالی جو ہے اس کا حق جو ہے، علی العباد، اپنے بندوں پر جو ہے، وہ ان یعبدوہ، کہ وہ عبادت کریں اس کی، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کا بھی شرک نہ کریں، وحق العباد، اور بندوں کا حق یہ ہے، علی اللہ، اللہ پر، اللہ یعذب، کہ وہ عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، جو کہ اس کو عذاب نہ دے جس نے کوئی شرک نہ کیا ہو۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، افلا ابشر بہ الناس، یہ تو بڑی خوشخبری ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، میں خوشخبری نہ سناؤں لوگوں کو؟ قال لا تبشرهم، نہ اس کو، لوگوں کو یہ باتیں خوشخبری نہ سناؤ، فیتکلوا، وہ لوگ جو ہیں پھر اللہ پہ ہی بھروسہ کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے رحم، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل پر بھروسہ کر کے جو ہے اعمال کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے اللہ بخشنے والا، اللہ مہربان ہے، میں نے تو کوئی شرک نہیں کیا نا، اب میں جو بھی کروں تو کرتا رہوں گا، لوگ تو مشرک ہیں، لوگ تو یہ ہے، لوگ تو یہ ہے، لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں، تو لوگوں کو خوشخبری نہ دو۔ لیکن کیا ہوا پھر، یہ اگلی حدیث دیکھیں ذرا، ہوا یہ کہ ان انس بن مالک، انس بن مالک نے یہ فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، وہ معاذ ردیفہ، اور معاذ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے نبی کے پاس، ردیفہ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں سوار تھے، علی الرحل، سواری پر سوار تھے، قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، تو قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، وسعدیک، اور آپ کی خدمت میں، آپ کو خوش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک وسعدیک کا معنی ایک ہی ہے ویسے، میں حاضر ہوں، بندہ حاضر لوگوں کی خوشی کے لیے ہوتا ہے نا، اور اس کے مساعدے کے لیے ہوتا ہے، مدد کے لیے ہوتا ہے، تو اس لفظ کو سعدیک کو مساعدہ سے یعنی مدد سے بھی لیا گیا ہے، اور سعید یعنی خوشی سے بھی لیا گیا، سعادہ سے، تو میں حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ قال یا معاذ، تو پھر آپ نے مجھے جو ہے وہ نام میرا لیا، تو قال لبیک، تو معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثن، تین دفعہ ایسا ہوا، تین دفعہ بلایا، تین دفعہ ہی بڑے خوش نصیب ہیں، تو تین دفعہ ہی آپ نے بھی جو ہے جواب دیا اس طرح ہی۔ قال ما من احد، کوئی ایک بندہ بھی، یشہدو، یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقاً، سچے، من قلبی ہی، اپنے دل سے، دل کی سچائی سے، خلوص سے، اللہ حرم اللہ، اللہ تعالی حرمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتا ہے، یعنی یہ بندے کو حرام کر دیتا ہے، علی النار، آگ پر، اللہ اس کو آگ میں نہیں جلائے گا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری والی بات نہ سناؤں کہ یعنی جو بھی کلمہ پڑے گا سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا ہی نہیں، فیستبشروا، تو وہ خوش ہو جائیں گے، قال اذا یتکلون، اس، تم اگر یہ خوشخبری سنا دو گے تو وہ تو توکل، توکل ہوتا ہے، توکل، وہ لوگ جو ہیں وہ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے، بس ہاتھ پیر نہیں لہلائیں گے، یہاں تک حدیث پاک تھی۔ اب اس کے بعد وہ خبر دے رہے ہیں، انس یہ خبر دے رہے ہیں
کہ وہ اخبر بہا معاذ، اور معاذ نے اس کی خبر دی، اس خبر کی رسول اللہ نے منع کیا تھا نا، اب معاذ نے اس کی خبر دی ان دا موت ہی، اپنے وفات کے وقت، تعصمن، تعصمن کا مطلب ہے اسم گناہ سے بچنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی کوئی بات میں اپنے پاس رکھ کے چلا جاؤں، تو میں نے علم کو آگے پھیلانے کا حکم دیا گیا تھا کہ علم کو چھپا نہیں سکتے، اس لیے جو ہے میں نے اس کو آگے بیان کر دیا۔ کیا بات ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ کے پاس آیا، صوب ابیضہ ہے، وعلیہ صوب ابیض، اور ان پر جو ہے سفید چادر جو نا آپ نے سر پہ لی ہوئی تھی، وہ نائم، آپ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، ثم اتیتہ، میں پھر آیا، وقد استيقظا، تو آپ جاگ رہے تھے، جاگ چکے تھے، قد کے لیے آتا ہے، فقالا، تو آپ نے کہا، ما من عبد، کوئی بھی بندہ، قال لا الہ الا اللہ، جس یہ جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، ثم مات علی ذالک، پھر اس کے بعد اسی کلمے پہ ہی اس کی موت ہو جائے، الا دخل الجنت، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، دیکھیں صرف کلمہ پہ، قلت وان زنا وان سرق، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اور اس نے چوری بھی کی ہو پھر بھی بخشا جائے گا، قال وان زنا وان سرق، ہاں اس نے بدکاری کی بھی ہو اور چوری بھی کی ہو تب بھی، قلت تو میں نے عرض کیا وان زنا وان سرق، قال وان زنا وان سرق، قلت وان زنا وان سرق، اگر وہ 3 دفعہ اس نے یہ بات دہرائی، بزرگ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ یہ بات کہی، قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو تب بھی جو ہے نا، وہ اگر بدکاری اور چوری کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس نے کلمہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک تھی ویسے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا آناک خاک آلود ہو تمہاری ماں، تمہیں جو ہے نا وہ تمہاری ماں مر جائے یا اس طرح کی باتیں، یہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ استعمال کرتے تھے اس طرح کے الفاظ، بہت سارے الفاظ میں ہیں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تمہاری ناک خاک آلود ہو، یہ عام چلتا رہتا ہے، ہمارے ہاں بھی چلتا رہتا ہے، مر جانے وہ سوڑیا، ایسے نا ہم کہتے رہتے ہیں اپنی زبان میں، ہماری بہت سارے ایسے بہت ہمارے جملے ہوتے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں اپنے بے تکلف لوگوں کو، یہ تو وہی ہیں، اس طرح کے جملے ہیں۔ اب دیکھو یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، یہاں حدیث کے بعد کی بات ہے، وَكَانَ ابو ذر، اور ابو ذر اذا حدث بهذا، جب بھی یہ حدیث سنایا کرتے، قال وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، ناگواری میں، کہ یار یہ کیسے، ایک بندہ بدکاری بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے، ناگواری میں کہتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر رہا ہے، تو ناگواری میں بار بار سوال بھی کر رہا ہے، تو تب بھی اگر یہ جو ہے نا وہ ناگواری میں اس کی ناک خاک آلود بھی ہو، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ ان عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کہ من شہدہ، جس نے یہ گواہی دی، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ، صرف وہی ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وان محمد عبدہ، اور محمد اس کے خاص بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وابن امتہ، اور اس کے بندی کے بیٹے ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلام ہے، کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو کہ مریم کو ڈالا گیا تھا، وروح منہ، اور اس کی روح ہے، والجنت والنار حق، اور جنت اور آگ دوزخ حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، جتنا اس نے عمل کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، اس عمل کے جنا لیول پر اس کو رکھا جائے گا جنت میں۔ اب دیکھیں نا یہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ جب آپ عیسائی کو مسلمان بناتے ہیں نا، تو اس کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عیسائی کو جب مسلمان کرتے ہیں تو اس سے یہ اقرار بھی لینا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس پہ اس سے جنا گواہی لینی ہوتی ہے،
تو اس لیے یہاں ذکر کر دیا گیا ہے سارا کا سارا، یہ کلمہ ان سے لینا چاہیے۔ اسی طرح ان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت میں نے فقا فقلت فقلت میں نے عرض کیا ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں، فابایعک، میں پھر آپ کے نا آپ سے بیعت کروں، آپ کی بیعت کروں، فبسط یمینہ، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ آگے کیا، کھولا، قال فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا واپس، مٹھی باندھ لی میں نے، فقال ما لک یا عمر، یا عمر، تمہیں کیا ہوا ہے عمر، کیا مسئلہ ہے؟ قلت، تو میں نے کہا، عرض کیا میں نے کہ اردت تو، میں نے یہ ارادہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ ان اشترطا، قال، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط رکھوں بیعت کرنے سے پہلے، قال تشترط، آپ نے فرمایا شرط رکھنی ہے، ماذا قلت، تشترط ماذا، کیا شرط رکھنی ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، ان یغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیعت کے بعد بخش دے گا مجھے سارے گناہ، قال اما علمت، کیا تمہیں یہ پتا نہیں، آپ نے فرمایا، ان الاسلام، کہ یہ جو اسلام ہے نا، اسلام لانا، یہدم ما کان قبلہ، تمام گناہوں کو برباد ختم کر دیتا ہے جو سے پہلے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ، اور جو ہجرت ہے، تہدمو، یہ منہدم کر دیتا ہے، ما کان قبلہا، جو کچھ بھی اس سے پہلے تھا، ہجرت سے پہلے، دیکھو نا چیزیں، وَأَنَّ الْحَجَّ، اور جو حج ہے، یہدم ما کان قبلہ، یہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو جو ہے وہ بخشوا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ بہت زبردست حدیث پاک تھی، بہت پیاری حدیث۔ والحدیثان مرویان، یہ دونوں حدیثیں مروی ہیں عن ابی ہریرہ تھا، قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں غنی ہوں، لاپرواہ ہوں شریکوں سے، شریک بنانے والوں کے شریک سے، شرک سے۔ اور دوسری حدیث ہے الکبریا اور ردائی، جو بڑھائی ہے، کبر ہے، وہ میری چادر ہے، سنذکرہما فی باب الریا والکبر، انشاءاللہ ہم اس کو باب ریا اور باب کبر میں ذکر کریں گے۔ یہ حدیث بھی سن لیں۔ عن معاذ ابن جبل قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک سفر میں رسول اللہ کے پاس تھا، ساتھ تھا، فاصبحت یوما، تو ایک صبح یہ ہوا، میں نے ایک صبح ایسی کی کہ قریبا منہ، ان کے ساتھ ہی میں نے صبر کیا، میں ان کے، اچھا میں، فاصبحت یوما قریبا منہ، ایک دن میں ان کے بالکل قریب ہو گیا تھا، ونحن نسیر، اور ہم جا رہے تھے، فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں، یہ حضرت معاذ بن جبل پوچھ رہے ہیں، اتنی مشکل حدیث ہے، ذرا اس کو دیکھیں اور کتنی زبردست ہے، آپ نے کیا فرمایا، یدخلنی الجنت، ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، وہ یباعدنی عن النار، اور اللہ مجھے دوزخ سے دور کرے۔ اب یہ دیکھو سوال کتنا زبردست ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ اچھا سوال جو ہے نا، اچھا سوال یہ آدھا علم ہوتا ہے، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، اور یہ سب سے بہترین سوال تھا جس کی تعریف رسول اللہ نے کی۔ اور دوسرا بھی ہے علماء کے لیے کہ جو لا ادری ہے نا، یہ بھی نصف علم ہے، کہ اگر یہ کہنا سوال کے جواب میں کہ مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا جواب، تو یہ بھی آدھا علم ہے۔ عالم وہی ہوتا ہے جو یہ کہہ دیتا ہے آپ کو کہ مجھے نہیں پتا، یعنی ورنہ جتنے بھی یہ جو ہوتے ہیں نا، نئے نئے عالم بنتے ہیں نا، یہ سارے کہتے ہیں ہاں جی پوچھو پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے قرآن حدیث میں پوچھو ہم سے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ، تو یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے سوال کیا، قال لقد سألتنی عن عظیم، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے نا، یہ بہت بڑی بات کے متعلق تم نے سوال کیا ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے تم نے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، حالانکہ یہ آسان بھی ہے، عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرنا چاہے۔ اب آگے بتاتے ہیں رسول اللہ، اب کہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اور اس کی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکات دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرو، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یہ حدیث تو یہاں تک ہو گئی، ثم قال، ہاں پھر آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر،
क्या मैं तुम्हें नेकियों के दरवाजों का न बता दूं मुआज। अब ये रसूलुल्लाह की अपनी मेहरबानी थी, फजल था कि आपने एक और भी बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें बता दी आपने इसके साथ साथ। जैसे तो ये ऊपर ये फंडामेंटल्स आपने बता दिए, बुनियादें बता दी आपने। अब आप बताना चाह रहे हैं कि अबवाब खैर क्या है। आपने फरमाया अस्सोम जुन्नतुन, ये जो रोजा है ना ये ढाल है, ढाल। वसदक़तुन, और ये जो सदका खैरात होता है ना, तुतफ़िउल खतीअता कमा युतफ़िउल माअ अन्नारा, तो ये सदका गुनाह को ऐसे मिटाता है, गुनाह की आग को ऐसे बुझाता है जैसे कि पानी आग को बुझाता है, ऐसे खत्म कर देता है। वसलातुर रजली मिन जौफिल लैली, और रात के वक़्त, रात के अंधेरे में, रात के पेट में, रात के आधी रात को बंदे का नमाज पढ़ना, ये अबवाब खैर में से है। सुम्मा तला, फिर आपने ये आयत भी पढ़ी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिई, कि उनकी जो करवटें हैं वो दूर रहती हैं अपने बिस्तरों से। हत्ता बलग यअलमून, यहाँ तक कि आपने यअलमून तक की तिलावत फरमाई। सुम्मा काला, फिर आपने और मेहरबानी फरमाई, मेहरबानी पर मेहरबानी फरमाई, कहा अला अदुल्लुका बिरअसिल अम्रि कुल्ले, क्या मैं तुम्हें महज न बताऊं सारे मामले का, ये सारे दीन का न बताऊं तुम्हें कि क्या है दीन। व उमूदी ही, और उसके सतूनों के बारे में। व ज़िरवता सनामी ही, व ज़िरवता सनामी ही का मतलब होता है, एक ही मानों में आता है सारा। हेड सपोर्ट फॉर द मैटर ऑफ द टॉप ऑफ द हम, आई रिप्लाइड यस। बस यही सब का यही लिखा हुआ है ना, एक ही चीज बता दी है क्योंकि यही पूछा गया। तो आपने जो है ज़रवत सनाम का मतलब ये भी है कि इसकी बुलंदियों के बारे में, इसकी बुलंदियों के बारे में तुम्हें न बताऊं। कुल तो बला या रसूल अल्लाह, हाँ जरूर या रसूल अल्लाह, जरूर बताएं। काल रअसुल अम्री अल इस्लाम, जो मगज है ना, जो सर है, जो बुनियाद है, देखो बुनियाद भी कहते हैं इसको और सर भी कहते हैं इसको, वो इस्लाम है। दीन का क्या है? इस्लाम, यानी जो एक्शंस हैं। जो इस्लाम का हमने पढ़ा था ना कि इस्लाम जो है वो एक्शंस का नाम है, नमाज रोजा हज ज़कात, ये है रअस। व उमूदहू, और इसकी जो सतून है, अस्सलातो, वो नमाज है, नमाज दीन को कायम रखती है। व ज़िरवतु सनामी ही, और इसकी बुलंदी जो है, इसके ऊंचाई जो है वो क्या है? अल जिहादो, जिहाद इसको बुलंद रखता है, इंसान के दीन को। सब मकाला, उसके बाद फिर आपने फरमाया अला उखबिरो का, क्या मैं तुम्हें न बताऊं, खबर न दूं, बेमिला के जाले का कुल्ली ही, इन सब से अच्छी चीज के या खुलासा के न बताऊं तुम्हें। कुल तो बला या नबी अल्लाह, हाँ क्यों नहीं या नबी अल्लाह। अच्छा, shall not I inform you of the controlling of all that, मिलाक मिल्कियत, हाँ, इन सब को घेरने वाली चीज ना बताऊं। कुल तो भला या नबी अल्लाह, हाँ बताएं। फ़अख़ज़ बिलिसानिही, आपने अपनी जुबान को पकड़ा। फ़क़ाल कुफ़ अलैका हाज़ा, इसको संभाल के रखो, रो के रखो, जुबान को रो के रखो। अंदाजा करें, इतनी बातें करने के बाद आपने क्या फरमाया? जुबान को काबू में रखो। फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह, मैंने अर्ज किया या नबी अल्लाह, व इन्ना लमुआखिज़ून बिमा नतकल्लम बिही, क्या हमें उससे भी पकड़ा जाएगा जो हम बोलते हैं? क्या हमारे बोल भी, क्या उससे भी हम पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे? फकाला सकेलत का उम्मुक, हाँ तेरी माँ मर जाए, ऐसे कुछ अल्फाज में आता है ये। हाँ या मुआज, हाँ मुआज, वहल यकुब्बु नास फिन्नारी अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, ये जुमला मिला हुआ है वहल यकुब्बु नास इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम के साथ। यानी क्या लोगों को औंधे मुंह और घसीट के डालना जो है वो किसी और वजह से भी है सिवाय उनके जुबानों के बोए हुए में से। यानी जो भी जुबान बोती है ना उसके बलबूते पे ही तो वो दोजख में जाते हैं। ये देखा हमने, ये इस तरह का जुमला बनता है। ये देखो, देखो, आई एम सरप्राइज टू यू एट यू फेल एनीथिंग बट द harvests of their tongues overthrew men in hell on their faces or on their nostrils, नाक के बल, क्या होगा पता नहीं, ऐसा कुछ है। तो बहरहाल ये बात हमें समझा गई कि जुबान के
نکلے ہوئے الفاظ ہی تو اس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں قیامت کے لیے، اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، لوگوں سے دشمنی کی رکھی، وہ اعطى للہ، اور لوگوں کو دیا اللہ کی خاطر، وہ منع للہ، اور اللہ کے لیے روکے رکھا کسی چیز کو، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے اعمال میں کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، والبغض فی اللہ، اور اللہ کے خاطر ہی بغض رکھا جائے لوگوں سے۔ کیا بات ہے۔ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم، مسلمان تو وہ ہے، من سلم المسلمون، کے اس کے سلامت رہے دوسرے مسلمان، من لسانہ، اس کے زبان کے شر سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ کے شر سے، والمؤمن من امنہ الناس، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگ امانت سمجھے، علی دمائہم، لوگ پر امن رہیں، علی دمائہم، اپنے خون کے بارے میں، وہ اموالہم، اور اپنے اموال کے بارے میں، اس سے کوئی خوف نہ رکھے، امن میں ہوں اس سے۔ مومن وہ بندہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو کوئی خوف ڈر نہ ہو کہ یہ کوئی چوری کر لے گا یا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، جانی یا مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی حدیث ہے، دیکھو یہ دیکھو، والمجاہد من جاہد نفسہ، اور مجاہد وہ ہوتا ہے، جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو عبادت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے۔ والمہاجر، اور جو مہاجر ہوتا ہے، من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، خطاؤں کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہوتا ہے۔ وطن کو چھوڑنا بڑی بات نہیں ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو کہ وعدے کا پابند نہیں ہے۔ کلمہ کا معنی، کلمہ کا معنی میرے خیال میں یہ کہ بہت کم ایسے خطبے ہوں گے، بہت کم ایسے خطبے ہوں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے سنا ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقول، آپ نے فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی دی، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ حرام کر دی ہے۔ اس حدیث میں بھی من ماتا، جو فوت ہو گیا، وہو یعلم، اور وہ جانتا بھی ہو صرف، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دماغ دل اس کا ساتھ دے رہا ہو، دخل الجنہ، تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دادا کرو یار، چلیں کافی انشاءاللہ، یہ 38 تک پہنچ گئے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔